السلام علیکم۔ ابا کے انتقال کے بعد اماں نے گھر کا اوپر والا پورشن ایک لڑکے کو کرائے پر دے دیا۔ وہ لڑکا بہت اکیلا رہتا تھا اور ہمارا بہت خیال رکھتا تھا، مگر چند دنوں بعد محلے والوں نے میری ماں پر الزام لگا دیا کہ ان کا اس لڑکے کے ساتھ کوئی چکر ہے۔ جب میری شادی ہوئی تو شوہر نے بھی پہلی رات مجھے منع کر دیا کہ میں اپنی ماں سے کوئی تعلق نہ رکھوں گی اور نہ ہی کبھی ماں سے ملنے جاؤں گی، ورنہ وہ مجھے اسی دن ہی طلاق دے کر گھر سے نکال دے گا۔ یوں ہی میں کئی سال میکے نہ گئی۔ ایک دن شوہر کے آفس جانے کے بعد سوچا کہ اسے معلوم بھی نہ ہوگا، میں جلدی سے میکے کا چکر لگا کر آ جاتی ہوں، کیونکہ اماں سے ملنے کا بہت دل چاہ رہا تھا۔ میں یوں ہی اماں کے گھر پہنچی تو اماں کا رنگ مجھے دیکھ کر گرفت ہو گیا تھا۔ وہ جلدی سے اپنی چادر اٹھانے لگیں، مگر یوں ہی میری نظر سامنے پڑی تو میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ موبین نے شادی کی پہلی ملاقات کے تحفے میں مجھے ایک بہت ہی پیاری رنگ دی تھی۔ میرا شوہر بولا، حورین، آج کے بعد تم اپنی امی کے گھر نہیں جاؤ گی، میں تمہیں طلاق دے کر فارغ کر دوں گا۔ میں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ میں نے دبی دبی سی آواز میں سوال اٹھایا تھا۔ میں بولی، طیب، آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ ایک لڑکی جس نے اپنی زندگی کے 19 برس اپنی والدہ کے گھر گزارے ہوں، وہ ایک دم سے کیسے اس گھر سے تعلق توڑ سکتی ہے؟ مجھے آپ کی اس بات پر ہرگز اعتراض نہ ہوتا، مگر ایک انسان کے لیے یہ سب ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ طیب بڑے غور سے میری بات سنتے ہوئے پھر ایستا سے بولے، تم اپنی طرف سے کوشش تو کر کے دیکھو، جب ہمت ہارنے لگو تو مجھے بتا دینا، میں تمہارے ساتھ ہاتھ میں طلاق کے کاغذات پکڑا کر تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہاری ماں کے گھر بھیج دوں گا۔ میں خاموش ہو گئی تھی۔ ایک دن کی دلہن شوہر کے ساتھ بحث کرتی اچھی تو نہیں لگتی۔ نہ طیب اپنے کپڑے بدل کر دوسری طرف رخ کر کے سو گئے تھے، جبکہ مجھے اپنی قسمت پر ہنسی آنے لگی تھی۔ مجھے یہ سوچ کر ہی خوف آ رہا تھا کہ میں اس قدر سخت انسان کے ساتھ زندگی کیسے بسر کروں گی۔ میں شادی کی پہلی رات ہی ہمت ہارنے لگی تھی، مگر پھر صبح میں نے طیب کو بالکل ایک نئے روپ میں پایا تھا۔ وہ اچھے تھے، خیال بھی رکھتے تھے، مگر نہ جانے انہیں میری والدہ سے کس قدر بغض کیوں تھا۔ وہ ان کا نام سن کر ہی غصے میں آ جاتے تھے۔ میں اپنے میکے کو یاد کر کے چپ چاپ رویا کرتی تھی۔ ایک دن یوں ہی رو رہی تھی کہ طیب کام سے واپس آ گئے اور بولے، کیا ہوا، یوں کیوں رو رہی ہو؟ طیب تو ٹھیک ہے نہ، میں طبیعت تو ٹھیک ہے، میں نہ بولی، مجھے اپنی بہن ثانیہ کی یاد آ رہی ہے۔ اپنی بہن سے ملے بہت دن گزر گئے ہیں۔ ایک دم ہی طیب کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ وہ بولے، ثانیہ یاد آ رہی ہے یا مبین؟ میں ایک دم سے چونک گئی تھی۔ میں بولی، طیب آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ مبین صرف ہمارا کرایہ دار تھا اور کچھ نہیں، ہمارے گھر کی کوئی مراد نہیں تھا، اس لیے وہ ہمارا خیال کرتا تھا۔ آپ بھی محلے والوں کی طرح شک کرنے لگے ہیں؟ میں نے ہمیشہ اسے کیا کہ کیونکہ وہ میرا نام محرم تھا۔ طیب بولے، میں تمہیں اسی گھر میں جانے سے فقط اس لیے روکتا ہوں کہ مبین تمہارا نام محرم ہے، میں جھگڑا نہیں کرنا چاہتی، اس لیے چپ چاپ۔ مبین ہمارے گھر 5 سال کرایہ دار کے طور پر رہنے آیا تھا۔ جب ابا کا انتقال ہو گیا تھا، ہم 2 جوان بہنیں تھیں اور ایک اماں تھی، کمانے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے اماں نے اوپر والا پورشن کرایہ پر چڑھا دیا تھا۔ پھر اور میں ثانیہ بچوں کو ٹیوشن پڑھانے لگیں تو گھر کا خرچہ آسانی سے نکل جاتا تھا۔ مبین گھر کے سود سلف لانے کے لیے اماں کی مدد کرتا۔ دل تو چاہتا تھا کہ میں طیب سے یہ سوال پوچھوں کہ جب شادی سے پہلے مبین ہمارے گھر میں رہتا تھا تب تو کچھ نہیں ہوا، اور اب گھڑی دو گھڑی ملنے کے لیے گھر جاؤں گی تو کیا ہو جائے گا؟ لیکن خیال آیا کہ شادی سے پہلے اماں نے بتایا تھا کہ مبین تمہاری شادی کے بعد اوپر والا پورشن چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ میں ایک دم سے پرجوش ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا، مبین اب تک تو گھر چھوڑ کر چلا گیا ہوگا، اگر یہ بات کسی طرح طیب کو پتہ چل جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے جانے کی اجازت دے دیں، لیکن گھر کا حال حوال میں کیسے معلوم کرتے؟ طیب نے تو مجھ سے موبائل تک لے رکھا تھا اور یہ بھی کہہ دیا تھا کہ نہ تو نے اپنی بہن سے رابطہ کرنا ہے اور نہ ہی اپنی ماں سے۔ مجھے اماں سے زیادہ ثانیہ کی فکر تھی۔
وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھبرا جایا کرتی تھی۔ میں انہیں باتوں کو سوچ رہی تھی جب ہمارے گھر میں ہمارے گھر کی گھنٹی بجی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے سمیرا کھڑی تھی۔ سمیرا میرے شوہر کی اکلوتی بہن تھی۔ وہ شادی کے 2 ماہ بعد پہلی بار میرے گھر آئی تھی۔ میں نے بڑے پرجوش انداز میں ان کا استقبال کیا تھا۔ میں اس کا بیگ دیکھ کر سمجھ چکی تھی کہ وہ میرے گھر ٹھہرنے آئی تھی۔ میں خوش ہو گئی تھی کیونکہ طیب تو آدھا دن آفس میں ہوتے تھے اور آدھا دن اپنے دوستوں کے ساتھ۔ ان کے پاس نہ تو گھر کے لیے وقت تھا اور نہ ہی میرے لیے۔ میں نے سوچا کہ چلو سمیرا کے ساتھ میرا دل لگ جائے گا۔ شام گئے۔ جب طیب آفس سے واپس لوٹے تو بولے، اورین میں ہفتے بھر کے لیے کام کے سلسلے میں شہر سے باہر جا رہا ہوں، اس لیے میں سمیرا کو تمہارے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تم نے سمیرا کا بہت خیال رکھنا ہے اور اسے بلا وجہ گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں دینی۔ سمیرا ہنس کر بولی، کیا ہو گیا ہے آپ کو بھائی؟ آپ تو پہلے تو ایسے نہیں تھے۔ طیب بولا، جیسے جیسے میں دنیا کو سمجھنے لگا ہوں ویسے ویسے میرا اعتبار ہر انسان سے اٹھ گیا ہے۔ مجھے مرد ذات پر بالکل بھی بھروسہ نہیں ہے۔ مرد کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ سمیرا اپنے بھائی کی باتیں سن کر حیران رہ گئی تھی۔ وہ بولی، بھائی آپ پہلے تو ایسی سوچ نہیں رکھتے تھے۔ میں طیب کا سامان پیک کرنے کے لیے کمرے میں چلی گئی تھی۔ طیب بھی میرے پیچھے کمرے میں آ گئے تھے۔ وہ بولے، ہرین میں نے آج جو باتیں کی ہیں ان پر عمل کرنا۔ میں تمہیں آ کر ایک بات پوچھوں گا۔ میں نے سر ہلایا تو طیب گھر سے چلے گئے تو میرا دل عجیب سے وسوسوں کے باعث پریشان ہو گیا تھا۔ طیب جیسے بھی تھے اپنے کام سے کام رکھتے تھے۔ میرے شوہر کی غیر موجودگی میں میرا اداس ہونا یہ ایک فطری سی بات تھی۔ سمیرا نے میری پریشانی بھانپ لی تھی۔ وہ بولی، ہورین بھابی ہم آپ کی بہن ثانیہ کو یہاں بلا لیتے ہیں، آپ کی اداسی بھی دور ہو جائے گی اور مزہ بھی آئے گا۔ میں نے منہ لٹکا کر اسے بتایا کہ طیب نے مجھے منع کر رکھا ہے۔ شادی کے بعد سے اب تک نہ تو میری کبھی گھر والوں سے فون پر بات ہوئی ہے اور نہ ہی میں کبھی گھر کی گئی ہوں۔ سمیرا حیران رہ گئی تھی۔ وہ بولی، مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ میرے بھائی کو کیا ہو گیا ہے، وہ تو کبھی کبھی ایسے نہیں تھے۔ پھر سمیرا نے مجھے مشورہ دیا کہ میں گھر جا کر ان سے ملاؤں، مگر میں نے انکار کر دیا کیونکہ مجھے سمیرا پر شک ہو گیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ طیب نے سمیرا کو میری جاسوسی پر چھوڑ رکھا ہو۔ سمیرا نے میرے سامنے بہت سی قسمیں کھائیں، وعدے کیے کہ اس بات کا بھائی کو کبھی علم نہیں ہوگا، مگر میں اس پر یقین نہیں کر پائی تھی، اس لیے اس کی پیش گوئی کو ٹھکراتی رہی تھی۔ دراصل میں نہیں چاہتی تھی کہ طیب مجھ سے ناراض ہو کر مجھے گھر سے نکال دے، کیونکہ میں ایک بار پھر اماں کی رحم و کرم پر نہیں رہنا چاہتی تھی۔ میری ماں اچھی عورت نہیں تھی، وہ بھی اس معاملے میں بہت سخت تھی۔ ناظرین اکرام، آپ سے یہاں پر ایک گزارش ہے، اگر آپ کو کہانی اچھی لگ رہی ہے تو پلیز یار ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کرنا۔ شکریہ۔ مگر سمیرا ہفتے میں 2 بار مجھ سے ملنے آتی تھی۔ ہر لمحہ وہ مجھے احساس دلاتی تھی کہ میں اپنا خیال رکھوں۔ وہ کہتی تھی، ہورین تم کیوں ہر وقت اداس رہتی ہو؟ جب بھائی تمہاری اتری ہوئی شکل سے تنگ آ کر کہیں اور دل لگا بیٹھیں گے تب خود کو ٹھیک کرو گی کیا؟ میں ہنس کر کہتی، سمیرا تمہارے بھائی نے کبھی غور سے میری شکل تک دیکھی نہیں۔ شادی کے شروع کے دنوں سے ہی وہ مجھ سے بیزار ہیں، لیکن وہ ہر بار یہی کہتی ہے کہ یہ تمہارا وہم ہے، اس لیے وہ مجھے پارلر لے جانے لگی۔ دوبارہ پارلر خود مجھے لے کر گئی تھی۔ اب مجھے بہتری محسوس ہونے لگی تھی۔ یوں لگنے تھا کہ میں مردہ نہیں ہوں بلکہ جیتی جاگتی انسان ہوں۔ اس لیے تیسری بار میں خود ہی پارلر چلی گئی تھی، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ مجھے آج کے دن زندگی کا سب سے بڑا سرپرائز ملنے والا ہے۔ میں پارلر پہنچی تو وہاں پر ثانیہ پہلے سے ہی موجود تھی۔ اس کا کام ہو چکا تھا، وہ واپس لوٹنے ہی والی تھی۔ ہم دونوں کی نظریں ایک دوسرے پر پڑیں تو میں بھاگ کر اسے گلے لگا لیا تھا۔ ناظرین کرام، آگے بہنوں کی کہانی کیا ہوئی اور ماں نے کس طرح اپنی بیٹیوں کو اپنے گھر بلایا، اس کی کہانی پوری جاننے کے لیے پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ ایک لمحے کے لیے تھم گیا تھا۔
ہم دونوں ہی بڑی دیر تک روتی رہی تھیں۔ پھر میں بولی، کس بہن ہو تم؟ ان 3 سالوں میں کبھی پلٹ کر میری خبر نہیں لی، یہ بھی نہیں سوچا کہ بہن زندہ بھی ہے یا مر گئی ہے، اس کا شوہر اس کے ساتھ برا سلوک تو نہیں کر رہا؟ ثانیہ ادھر ادھر نظر چرانے لگی تھیں، اس کا چہرہ سخت پڑ چکا تھا۔ وہ بولی، معاف کرنا ہورین، میں بہت زیادہ مصروف ہو چکی تھی۔ تبھی ثانیہ کی ملازمہ آگے بڑھی اور بولی، بیگم صاحبہ، یہ بچے آپ کے پاس آنے کی ضد کر رہے ہیں۔ میں نے ملازم کی جانب دیکھا تو اس کے پاس 2 بچے تھے، ایک کو اس نے گود میں اٹھایا ہوا تھا تو دوسرے نے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ وہ دونوں بہت پیارے لگ رہے تھے۔ میں بولی، ثانیہ یہ بچے کس کے ہیں؟ ثانیہ گھبرا گئی تھی۔ اس بات کا جواب اس ملازمہ نے دیا تھا۔ وہ بولی، یہ دونوں بچے ثانیہ باجی کے ہیں۔ اس کے الفاظ سن کر میرا دماغ چکرا گیا تھا۔ میری بہن نے شادی کر لی تھی اور مجھے بتایا تک نہیں تھا۔ ایک بار پھر سے میرے زخم ہرے ہو چکے تھے۔ میں بولی، ثانیہ تم نے ثابت کر دیا ہے کہ ستیلے پن بہن بھائی ہمیشہ ستیلے ہی رہتے ہیں۔ اگر تم میری سگی ہوتی تو تم میری فکر ضرور کرتی، تو مجھے یوں بھول نہ جاتی۔ ہم دونوں نے مل کر بچپن گزارا تھا، میں تم پر جان چھڑکتی تھی۔ ابا جب بھی ہمارے لیے کھلونے لاتے تو سب سے پہلے کھلونے میں تمہارے سامنے رکھ دیا کرتی تھی اور کہتی تھی جو پسند ہے وہ اٹھا لو۔ کبھی تمہارے ساتھ ضد نہیں کی، بلکہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا کر کھلائے، لیکن تم نے سب کچھ بھلا دیا۔ میں رونے لگی تھی جب کہ ثانیہ پریشان سی کھڑی کچھ لمحے مجھے دیکھتی رہی، پھر بولی، مجھے دیر ہو رہی ہے، اور اپنے بچوں کو لے کر باہر نکل گئی۔ میں حیران سے وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ پھر میں بھی پارلر سے ایسے ہی واپس لوٹ گئی تھی۔ گھر آ کر میں بڑی دیر پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ میری بہن بھی مجھ سے غیروں کی طرح مل کر جدا ہو گئی تھی، کوئی اپنیت ہی نہیں ابھری اس کی آنکھوں میں۔ اور پھر اس کے 2 بچے دیکھ کر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ کاش اللہ تعالیٰ مجھے بھی اولاد دے دیتا، کم از کم اس دنیا میں کوئی رشتہ تو میرا اپنا ہوتا۔ ناظرین اکرام، کہانی بہت دلچسپ ہے، بار بار آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں کہ آپ نے کہانی کا اینڈ ضرور دیکھنا ہے کہ یہ 2 بہنوں اور ماں کی سٹوری کیسی ہے۔ شام میں جب طیب گھر لوٹے مجھے اس طرح بری حالت میں دیکھ کر گھبرا گئے تھے۔ وہ بولے، کیا بات ہے اور ان سب کچھ ٹھیک تو ہے نہ؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور ایک بار پھر سے رونے لگی تھی۔ میں بولی، طیب مجھے اولاد چاہیے۔ طیب بڑے غور سے مجھے دیکھتے رہے، پھر بولے، 3 سال ہو گئے ہیں مجھے بھی اولاد جیسی نعمت کے لیے ترستے ہوئے، مگر میں نے تم سے اس بات کا ذکر نہیں کیا کیونکہ میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا، لیکن آج تم نے یہ بات کہہ ہی دی ہے تو سنو، میں بھی تمہاری طرح اولاد کی خاطر ترستا رہتا ہوں۔ میرا بھی دل کرتا ہے کہ میرے اس گھر میں ننھے بچے کھیلتے ہوئے نظر آئیں، مگر تم فکر مت کرنا، اور یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اس کے ہاں دیر ہے مگر اندھیر نہیں۔ اتنا کہہ کر طیب اٹھ کر واش روم میں چلے گئے تھے۔ جب میں یہ سوچتی رہ گئی کہ طیب اوپر سے جیسے بھی سخت نظر آتے ہیں، اندر سے میرا احساس کرتے ہیں، مجھے تکلیف نہیں دیتے، اس سے بڑھ کر مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کل لیڈی ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنا چیک اپ ضرور کرواؤں گی۔ صبح جیسے ہی طیب گھر سے نکلے میں بھی تیار ہونے لگی تھی۔ 10 بجے میں ہسپتال پہنچ چکی تھی اور خوش قسمتی سے مجھے نمبر بھی جلدی مل گیا تھا۔ میں نے لیڈی ڈاکٹر سے اپنا چیک اپ کروایا۔ لیڈی ڈاکٹر بولی، آپ بالکل تندرست ہیں، آپ میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے۔ اگلی بار اپنے شوہر کو بھی ساتھ لے آئیے گا تاکہ پتہ چل سکے کہ آپ ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم کیوں ہیں۔ میں بری خوشی سے میرے سر سے بوجھ اتر گیا تھا۔ شکر تھا کہ مجھے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں تھا۔ میں باہر نکلی تو دل کے مریضوں کے وارڈ کی جانب مبین کو جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نے ڈاکٹر والا یونیفارم پہن رکھا تھا۔ کیا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا؟ جب ہمارے گھر کرایہ دار کی حیثیت سے رہتا تھا تب وہ ڈاکٹر کی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔
اس غرضی دنیا میں جب وہ شہنشاہ چہرہ نظر آیا تو میں خود پر قابو نہ رکھ سکی اور بھاگ کر مبین کے پاس جا پہنچی تھی۔ وہ پہلی نظر ہی میں مجھے پہچان چکا تھا۔ وہ بولا، حورین، تم اندازہ بھی نہیں کر سکتی کہ تمہیں یوں دیکھ کر میں کتنا خوش ہوں۔ لیکن ایک بات کہوں، تم نے اپنے شوہر سے اب تک علیحدگی اختیار کیوں نہیں کی؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم اس دنیا میں تنہا ہو، تمہارا کوئی نہیں ہے؟ تو غلط ہے۔ میں تمہارا بھائی ہوں، تم اس سخت انسان سے چھٹکارا حاصل کر کے میرے گھر آ سکتی ہو۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں تم سے اس طرح انسان کے ساتھ اب تک کیسے گزارا کر رہی ہوں۔ تمہارے شوہر طیب نے دوسری شادی کر کے 3 بچے بھی پیدا کر لیے ہیں، مگر تم ابھی بھی اس کے ساتھ رہ رہی ہو۔ مبین کی بات سن کر مجھے چکر آنے لگے تھے۔ میرے سامنے زمین گھومنے لگی تھی۔ اتنی دیر میں مبین کو ایک نرس بلانے آ گئی۔ وہ بولی، ڈاکٹر صاحبہ، مریض کی حالت بگڑ رہی ہے، آپ جلدی آ جائیں۔ مبین مجھ سے پھر ملنے کا کہہ کر آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ میں نے بینچ پر بیٹھ کر سہارا لیا اور تھا میں بڑی ہی مشکل سے گھر پہنچی تھی۔ مجھے مبین کی باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر میرے سامنے ثانیہ کی ڈری سمی شکل گھوم رہی تھی اور وہ 2 بچے جو بہت جانے پہچانے لگ رہے تھے، مگر ان کی شکل ثانیہ سے نہیں ملتی تھی۔ مجھے لگا تھا میری بہن نے ہی میری زندگی برباد کی ہے، مگر مبین تو 3 بچے کہہ رہا تھا اور اس دن ثانیہ کے ساتھ 2 بچے تھے۔ آخر یہ کیا معاملہ تھا جو مجھ سے چھپایا گیا تھا؟ اف خدایا، یہ کیا ہو گیا تھا؟ میں نے خود کو بڑی مشکل سے سنبھالا تھا۔ میں گھر کے باہر جا کر کھڑی ہو چکی تھی۔ میں نے ٹیکسی روک کر اسے اپنے والد کے گھر کا پتہ بتایا تھا۔ میں پرانی گلیوں سے گزرتی جا رہی تھی اور میرا بچپن بھی میرے سامنے بھاگتا دوڑتا چلا جا رہا تھا۔ میں 4 سال کی تھی جب امی انتقال کر گئی تھیں۔ ابا کو لوگوں نے سمجھایا کہ بیٹی کے لیے ماں ضروری ہوتی ہے، اس لیے ابا نے دوسری شادی کر لی تھی۔ میری ستیلی امی گھر میں آ گئی تھیں۔ وہ بہت اچھی خاتون تھیں، میرا بہت خیال رکھتی تھیں۔ پھر میرے ان کے ایک ننھی سی بڑی ثانیہ آنکھ کھولی تو امی بولیں، یہ تمہاری بہن ہے اور دوست بھی ہوگی، تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خیال رکھنا۔ ہم دونوں ایک ساتھ بڑی ہو رہی تھیں، کبھی سگی یا ستیلی کا فرق محسوس نہیں کیا تھا۔ ابا بہت خوش تھے کہ میری بیٹی کو ماں اور بہن دونوں مل گئیں۔ پھر ابا بھی انتقال کر گئے تھے۔ اتنی دیر میں میرے گھر کا دروازہ آ چکا تھا۔ میں ٹیکسی والے کے کرایہ دے کر اتر چکی تھی۔ ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں کیسے گھر جاؤں، کیسے ثانیہ کا سامنا کروں جس نے مجھ سے میرا سہاگ چھین لیا تھا۔ مگر میری سوچ بالکل غلط تھی، کہانی تو بالکل الٹ تھی۔ میں نے ایک دم سے دھکا مار کر دروازہ کھولا تو سامنے 3 بچے کھیل رہے تھے اور تینوں بچوں کی شکل میرے شوہر طیب سے ملتی تھی۔ ایک بچہ بھاگتے ہوئے نیچے جا کر تھا اور تبھی اندر کمرے میں مجھے طیب کی آواز سنائی دی۔ وہ بولا، سنبھل کر میرے بیٹے، ورنہ چوٹ لگ جائے گی۔ میرا شک صحیح ثابت ہوا۔ میں نے کئی دعائیں مانگی تھیں کہ مبین کی باتیں جھوٹ ثابت ہو جائیں، مگر اس کی ہر بات سچی ثابت ہوئی۔ میں آگے بڑھی تو میری نظر امی اور طیب پر پڑی۔ وہ دونوں کھانا کھا رہے تھے اور ایک دوسرے کے منہ میں نوالے ڈال رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی تھی۔ میں بولی، طیب، یہ کیا بے ہودگی ہے؟ طیب میری طرف دیکھ کر سم گیا تھا، جبکہ امی بڑی دھیرج اور دلیری سے بولیں، یہ بے ہودگی نہیں ہے، طیب میرا شوہر ہے۔ تبھی میری آنکھ سے آنسو بہنے لگے تھے۔ مجھے ابا کی موت یاد آنے لگی تھی۔ ابا کے انتقال بعد امی تنہا رہ گئی تھیں۔ انہوں نے اپنی سگی بہن کو اپنے پاس رہنے کے لیے بلایا تھا۔ وہ امی سے 10 سال چھوٹی اور کنواری تھی، مگر وہ بے ہومی اور جیسی ہی تھی، اس لیے میں ثانیہ اور امی نہیں کہنے لگے تھے۔ پھر ابا بھی انتقال کر گئے تھے۔ اتنی دیر میں میرے گھر کا دروازہ آ چکا تھا۔ میں نے جا کر طیب کا گریبان پکڑ لیا تھا۔ میں بولی، یہ سب کیا ہے؟ تب وہ بولا، حورین، میں جانتا ہوں کہ میں غلط ہوں، میں نے تمہاری زندگی تباہ کر دی ہے، تمہارے حصے کی خوشیاں نہیں دی، اولاد بھی جان بوجھ کر پیدا نہیں کی، کیونکہ ہماری بارات والے دن مجھے تمہاری خالہ سے محبت ہو گئی تھی۔ میں نے چھپ کر ان سے نکاح کر لیا تھا اور تمہیں جھوٹ بول کر یہاں آنے سے روکا تاکہ تمہاری خالہ کا مبین کے ساتھ چکر ہے اور تمہیں بد کردار عورت کا دماغ دے۔ اور یہ جب تمہاری بہن ثانیہ کو علم ہوا تو اس نے بہت ہنگامہ مچایا۔ اس سے بچنے کے لیے میں نے اس کی شادی مبین سے کروا دی، کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ میں نے ثانیہ سے کہا تھا کہ اگر تم نے کبھی حورین سے ملنے کی کوشش کی یا سچ بتایا تو میں مبین کو مروا دوں گا۔ وہ ڈر گئی، اس لیے میں اس نے تم سے کوئی بات نہیں کی۔ حورین، پلیز مجھے معاف کر دو۔ میں نے طیب کے منہ پر زور سے تھپڑ مارا اور بولی، مجھے ابھی اسی وقت طلاق دے اور خالہ جہنم میں، ہم ساری عمر کہتے رہے۔ وہ بولی، تب تم اس لڑکی کو ابھی اسی وقت طلاق دے دو کیونکہ اس سے معافی مانگ رہے ہو۔ طیب نے مجھے طلاق دی تھی، مگر مجھے طلاق کا کوئی دکھ نہیں ہوا تھا۔
میں سیدھی مبین کے اسپتال پہنچ گئی اور اسے سب کچھ بتا دیا۔ وہ مجھے اپنے گھر لے گیا تھا۔ میں اور ثانیہ ایک دوسرے سے لپٹ کر بہت دیر تک روتی رہیں۔ ثانیہ نے ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگی۔ وہ میرا گھر نہ بچا سکی۔ وہ دونوں بچے ثانیہ اور مبین کے تھے اور دونوں کی شکلیں مبین سے بہت ملتی جلتی رہتی تھیں۔ اس نے میری شادی اپنے دوست اکبر سے کروا دی۔ وہ بہت ہی اچھا انسان ثابت ہوا۔ میرے شوہر اکبر نے میری زندگی میں اتنی خوشیاں بھر دیں کہ میں اپنی پچھلی زندگی مکمل طور پر بھول گئی تھی۔ میں نے اپنے پہلے شوہر طیب اور رم خالہ کا معاملہ اپنے اللہ پر چھوڑ دیا۔ شکریہ ناظرین کہانی سننے کا۔